کہ بچی جب بڑی ہو تو ان کے آپس کے مسائل کو جلد ختم کیا جائے. جیسے کہ گھر کے روٹین والے کام میں انہیں آر محسوس نہیں ہونا چاہیے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹی کے درمیان بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماں تو بڑی قریب ہوتی ہے بچی کے، تو کہیں نہ کہیں وہ جب ان کی اصلاح کر رہی ہوتی ہے تو اصلاح کے دوران یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے درمیان ایک کھینچاؤ یہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو بیٹی کو شروع سے یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ماں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی. یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں کر کے شاید بلیک میل کر لوں ماں کو اور وہ اس لیول پہ آئے گی. یہ شروع سے ہی بچی کو بتا دیا جائے کہ ماں باپ جو ہے نا در حقیقت آپ سے سپیریئر ہیں، آپ سے بہت بہتر ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں، وہ ان کا جو ڈیسیژن ہے، ان کی جو گفتگو ہے، اس کے اندر ہی بہتری ہے آپ کو. اور یہ بھی بچیوں کو سکھایا جائے کہ جب ماں باپ کوئی بات کرتے ہیں شروع سے یہ بات بتائی جائے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ 7 سال 6 سال کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، اس کی ایک طرح سے نیچر کے اندر چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، تو بعد میں اسی کے اندر ہم پالش وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو شروع سے ہی یہ بتا دیا جائے کہ ماں باپ جب کوئی بات کر رہے ہو نا تو توجہ سے سنی جائے. وہ کوئی اس وقت ٹی وی کی طرف، موبائل کی طرف یا کسی اور طرف خیال نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کی گفتگو بہت اہم ہوتی ہے. بچی کو چاہیے اپنے مسائل جو ہے نا وہ والدین سے شیئر کریں. یہ بیٹیوں کو بتایا جائے شروع سے ہی. کوئی چھوٹا مسئلہ ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا کریں آپ والدین ہم ہی سے شیئر کریں. سہیلیوں سے نہ شیئر کریں، دوستوں سے نہ شیئر کریں، کہ وہاں شیئر کرنے سے آپ کے لیے بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں. اور ایسے میں ماں باپ سے ہمیشہ سچ بھی بولنا چاہیے. یہ بھی بتا دیا جائے کوئی بڑی سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اس سچ بولنے میں آپ کے لیے عافیت ہے، آپ کے لیے آسانی ہے. یہ شروع سے ہی بچی کی تربیت کر دی جائے. اور ماں باپ پر مکمل اعتماد، بچیوں کو شروع سے ہی بتایا جائے کہ آپ نے والدین کے اوپر 100% ٹرسٹ کیجیے، اعتماد کیجیے. واحد یہی ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جو اعتماد کے قابل ہیں. اور ماں باپ کے جو کام ہیں، ان کی طرف سے جو کام دیے جاتے ہیں، ان کو تمام کاموں پر ترجیح دی جائے. کوئی بھی کام، کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات والدین کی طرف سے آ گئی، آپ کتنا ضروری کام کیوں نہ کر رہے ہو، یہ بتا دیا جائے کہ آپ ان تمام کاموں کو چھوڑ کر پہلے والدین کی جو کام ہے، جو گفتگو ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. بچی کی یہ بھی تربیت کی جائے کہ جیسے والدین بچیوں کے لیے کچھ کھلوانے تحفے وغیرہ لے کے آتے ہیں، تو بیٹیوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی کچھ چھوٹے موٹے تحفے لے کے ان کو دے دینے چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ والدین کے دل کے اندر مزید اس بچی کی قدر عظمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ کے جو والدین ہوتے ہیں، وہ اپنے پوتوں سے، نواسوں سے شدید محبت کرتے ہیں، والدین سے بڑھ کے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جن کو یہ سلسلہ نصیب ہے. لیکن یہ جو نواسے اور یہ جو پوتے ہیں، یہ رویہ وہ نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے ان کو. تو ان کو بھی باقاعدہ یہ بتایا جائے بچیوں کو کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان سے باقاعدہ ان کو کوالٹی ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کو کریں، دعائیں ان سے لیں. اور اگر کہیں دور ہیں وہ، تو باقاعدہ ہفتے میں 2-3 دفعہ خصوصی طور پر صرف حال احوال پوچھنے کے لیے، بات چیت کے لیے جو ہے وہ کال وغیرہ کی جائے، تاکہ ان کی دعائیں بھی ملیں. اور اس سے کام کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین ہیں ان کے دل سے بھی خود بخود دعائیں نکلنا اپنی اولاد کے لیے شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک اور اہم چیز بیٹی کے لیے یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اس کو کچن کے سارے امور سیکھنے چاہیے. اور ایک کامیاب ماں وہی ہوتی ہے کہ جو اپنی بیٹی کو کچن کے سارے امور خود سکھا دیتی ہے. اور زیادہ تر جھگڑے عموماً پڑھی لکھی فیملیوں میں بھی اور عام فیملیوں میں بھی جو ہوتے ہیں، مین وجہ کچن کے امور کے اوپر خاتون کی گرفت نہیں ہوتی. اصل وجہ وہ ہوتی ہے کہ چائے ڈھنگ سے نہیں بنی، کھانا ڈھنگ سے نہیں بنا، ابو براہ راست شور نہیں کہہ سکتا، یا بچے یا جو بھی ہے وہ نہیں کہہ سکتے. ادھر ادھر کی باتیں پکڑ کر اس کے اوپر جا کر چیزوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اصل ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یار ظاہر ہے کہ جو چیز اس کو ریکوائرڈ ہے وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ملتی. تو دل کو جیتنے کے لیے یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو امور خانہ داری جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر مکمل طریقے سے گرپ ہونی چاہیے. دوسرا، بچیوں کے ساتھ اس حد تک فرینکنیس ہونی چاہیے ماں باپ کی کہ وہ اپنی سہیلیوں کا، جو بھی سہیلی اس کی بنتی ہے، اس کا مکمل تعارف لازماً والدین کو کروائیں. عموماً کیا دیکھا گیا کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ اپنی سہیلیوں کا تعارف کرواتے ہوئے والدین کے سامنے جو ہے وہ گھبرا جاتی ہیں. تو گھبراتی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ اگر آپ شروع سے ہی تربیت اس طریقے سے کریں گے تو چیزیں کافی آسان ہو جاتی ہیں. کہ کبھی بڑی عمر کی بچی اور اس کی ماں کے تعلقات جب خراب ہوں
اور اس میں کچھ 2-3 چیزیں ہیں کہ جب بھی ماں بیٹی کا رشتہ اچھا نہ ہو تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ ماں کو منائے، یہ نہ کرے کہ ایکسپیکٹ کرے کہ ماں آ کے مجھے منائے گی، جبکہ آج کل یہی کچھ ہوتا ہے، بچیاں ناراض ہوں تو پھر ماؤں کو جو ہے نا وہ اصل میں اپنے ہاتھ سے ہی بگاڑا ہوتا ہے، شروع سے ہی اگر آپ نے چیزیں اس طریقے سے رکھی ہوں گی تو بچیاں آپ دیکھیں نا، میں ابھی میری بیٹی چھوٹی ہے تقریباً آئی تھنک کوئی 5-1 سال کی ہے، تو میں جب گھر جاتا ہوں تو ان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ دوڑ کے دروازے پہ آ جانا، میرے ہاتھ سے چیزوں کو لے لینا، میرے سامنے بیٹھنا، مجھے پین چاہیے پین اٹھا کے دینا، کوئی کتاب اگر میرے مطالعے کے اندر ہے تو ان کو پتہ ہے اس عمر میں بھی وہ کتاب اٹھا کے لے کے دینا، مجھ سے پوچھنا ہے کہ پانی پینا، یہ چیزیں میں نے بتائی تو نہیں ہیں ان کو، لیکن اس سے خود، کیونکہ بچی کے اندر اللہ نے ایک یہ فطرت میں یہ چیز ڈالی ہوتی ہے خدمت کی، اٹیچمنٹ کی، وہ ہے نا کہ 7 دن آپ بچی کی پرورش کریں تو 7 دن کے بعد بچی خود اپنے آپ کو جو ہے اپنی خدمت کروا لے گی، اپنی پرورش کروا لے گی، تو لیکن ہم بگاڑتے خود ہیں، لاڈ دے کے، ناز نخرے کر کے، تھوڑا سا معاف کرنے والا جو کنسیپٹ ہے نا وہ بھی بچوں کو سکھا دیا جائے، اگر کہیں انبن ہو جاتی ہے بھائی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، تو اگنور کر دیں، انتقام کی طرف نہ جائیں، درگزر کرنا جو ہے وہ آپ کے اندر یہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، بسوں کا جوائنٹ فیملیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی اور ماں کے درمیان مسئلہ ہو گیا، اب وہاں بیٹی کسی تیسری پارٹی کو لے کے آتی ہے، وہاں معاملہ حل کے بجائے بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ جن 2 لوگوں کے درمیان مسئلہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ انہی کو ڈسکشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اس میں آپ دیکھیں بچوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی جو ودیعت ڈالی ہے نا، وہ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک روٹی بنائی، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، اور وہ آدھی روٹی انہوں نے گھر میں کھائی، گھر والوں کو دی، آدھی روٹی اٹھائی اور لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ڈھونڈنے کی نکلی، اور جب ان کے پاس پہنچی اور اجازت لی، اندر آنے کی اجازت ملی، تو فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں گھر کے اندر یہ ایک روٹی بہترین قسم کی بنائی تھی، تو خیال آیا کہ ہم آدھی کھا لیں گے تو آدھی جو ہے میں اپنے والد کو پیش کرتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے دل کے ٹکڑے، 3 دن ہو گئے تھے کہ میں نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا، اور آپ اس کیفیت میں یہاں پہنچے ہیں مجھے سہارا دینے کے لیے، اور وہ آدھی روٹی وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ تقسیم کر کے اس کو کھا لیا۔ تو بیٹی کی دوسری بات، ایک نوجوان تھا، اس نے کہیں ان کی شادی جو ہے دوسرے کسی گاؤں میں ہوئی، شہر میں ہوئی، وہاں سے سفر کر کے جب اپنے گھر پہنچے تو ظاہر ہے کہ وہاں ٹائم سپینڈ کرنا چاہا اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو طے یہ کیا، رات کو کہیں لیٹ پہنچے اور طے یہ کیا کہ ہم صبح 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں، کوئی بھی آ جائے۔ صبح جب اٹھیں 8 بجے جو ہے وہ جو بیٹے کا والد تھا وہ وہاں پر پہنچا، اس نے دستک دی، ان گھر کے اندر کیمرے لگے ہوئے تھے، اسکرین پہ نظر آیا کہ بیٹے کا والد ہے، تو بیٹے نے میاں نے اپنی اہلیہ سے کہا پریشان نہ ہو، بس یہ 1-2 منٹ کھڑے ہو کے چلے جائیں گے۔ انہیں 3-4 دفعہ بیل دی، دستک دی، نہیں کوئی دروازہ کھولا تو وہ چلے گئے۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ وہ جو کچھ دیر کے بعد بیٹی کا والد گیٹ پہ آ گیا، اس نے جو ہی گیٹ کے اوپر بیل دی تو بیٹی کی نظر کیمرے کے اوپر، اس اسکرین کے اوپر پڑی، اور دیکھا کہ والد دروازے کے اوپر باہر کھڑا ہے۔ یہاں میاں نے منع بھی کیا ہے کہ 10 سے پہلے جو ہے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، ادھر جب والد پر نظر پڑی تو برداشت سے چیز باہر ہوئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ شوہر نے جب دیکھا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، کہنے لگے کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے معاملہ ہے کہ میرے والد جو ہے وہ دروازے پر باہر کھڑے ہیں، اور آپ نے یہ بات کی ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا جو والد ہے وہ کسی دروازے پر کھڑا رہے اور میں آرام سے اس کو دیکھتی رہوں۔ تو شوہر اٹھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دروازہ کھولیں، اور ان کو لے کے آئے اندر۔ اللہ نے ان کو 3 بیٹے دیے بعد میں، تینوں بیٹوں کی جب پیدائش ہوئی تو ایک ایک بیٹے کے اوپر 100 بندوں کو اس نے شوہر نے کھانا کھلایا خوشی کے طور پہ۔ 3 بیٹوں کے بعد چوتھے نمبر پر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بیٹی کی جب پیدائش ہوئی تو اس نے 100 کے بجائے 200 سے 300 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اہلیہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بیٹے پہ تو آپ نے 100 کو کھلایا، اب یہاں 200 لوگوں کو کیوں کھانا کھلایا؟ تو اس نے ایک تاریخی جواب دیا، اس نے کہا کہ بڑھاپے میں یہ تینوں بیٹے دروازہ بند کر دیں گے میرے لیے، اور اگر کوئی دروازہ میرے لیے اوپن ہوگا وہ یہ بیٹی کا دروازہ اوپن ہوگا کہ جو دروازے کو اوپن کرے گی۔ وہ ایک بڑے صاحب تھے، دنیا سے انتقال ہوا تو اس سے پہلے دولت بے شمار تھے ان کے پاس۔ اچھا، جہاں جتنی زیادہ دولت ہو نا، جو جتنا زیادہ امیر ہو، وہاں مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انتقال ہوا تو کوئی لین دین بھی ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پہ بزنس ہے تو ظاہر ہے کہیں آپ کو لینا ہے کہیں دینا ہے، تو کچھ قرض دار آ گئے ہیں۔ جناز 4 بیٹے ہیں اور ان کے پاس ملینز کے حساب سے والد کی جائیداد پڑی ہوئی ہے، ایک بیٹی تھی۔ جنازہ وہ پڑھنے نہیں دے رہا بندہ
کہ جب تک میرا جو قرض ہے، ابھی لاہور میں بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ، فائرنگ ہوئی باقاعدہ، یہ ریسنٹلی 2-1 ہفتے پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے دفن نہیں کرنے دیا میت کو کہ جب تک ہمارا جو قرض ہے لین دین وہ مکمل نہ کریں۔ اچھا، اب ایسے میں جب یہ کیفیت ہوئی تو جنازہ پڑھنے نہیں دیا جا رہا، وہ قرض دار کھڑے ہیں، بیٹے موجود ہیں جنازے میں موجود ہیں، لیکن وہ اس قرض کو ختم کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ بیٹی کو کہیں دور دراز وہ تھی، اس کو پتہ چلا کہ والد کا انتقال ہوا، اور کیفیت یہ ہے کہ اس ٹائم اس کا جنازہ پڑھنے اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اس کا جو قرض ہے وہ ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بیٹی دوڑتے ہوئے، شوہر اس کے اچھے تھے، انہوں نے مطلب اپنے شوہر کے سامنے معاملہ رکھا تو شوہر نے کہا کہ وہ کوئی زیادہ امیر تو تھے نہیں، اپنا یہ گھر تھا، انہوں نے کہا یہی ہے، اب اس کے اوپر جو کرنا ہے آپ نے کر لو۔ بیٹی نے وہ گھر جس کے اندر وہ رہتی تھی، شوہر کا گھر تھا، والد نے اسے کچھ نہیں دیا تھا، اس گھر کو سیل کیا، پیمنٹ ہاتھ میں اٹھائی، دوڑتے بھاگتے اس جنازے میں پہنچی، اور وہاں وہ جو قرض دار تھے، لین دین والے تھے، ان کو اپنا مکان بیچ کر وہ قیمت ساری ادا کی، اور والد کا جنازہ پڑھنے کا اہتمام کروایا، اور والد کو دفن کروایا۔ 4 بیٹے تھے، ملینز میں دولت موجود ہونے کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکے۔ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ وفادار ثابت ہوتی ہیں، بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ آپ کو مضبوط کرتی ہیں اور آپ کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اس سے بڑھ کر اس کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں۔